جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تو ہے رب کا ایسا ولی ہو سے آسا، اور فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر، یہ ہے اس کی خواہش دلی ہو سے آسا۔ حضرات محترم، آج ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک لمبے زمانے تک انبیاء و مرسلین کو بھیجا، لیکن جب نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی عظیم ذمہ داری دو گروہوں کی سپرد کر دی گئی۔ ان میں ایک علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے، دوسری اولیاء کرام کی مقدس جماعت ہے۔ انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف نام پیروں کے پیر میروں کے میر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کی عظمت و بزرگی اور شرافت و کرامت کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے مگر اولیاء کرام آپ کی آمد کا چرچا کر کے آپ کی شان و شوکت کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے۔ حضرات محترم، کون ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ 5 سال کی عمر میں آپ کو اپنے محلے کے مکتب میں پڑھانے کے لیے لے گئے۔ 5 سال کی عمر میں غوث پاک کو محلے کے مکتب میں مولوی صاحب کے پاس پڑھانے کے لیے لے گئی۔ غوث اعظم جب اپنے محلے کے مکتب میں حاضر ہوئے تو استاذ محترم نے غوث پاک سے کہا، بیٹا عبدالقادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر غوث اعظم نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، سورہ فاتحہ ختم، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران ختم، سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء ختم، اور سورہ آراف شروع کر دی، سورہ آراف ختم، مکمل 18 پارے غوث اعظم نے اپنے استاذ محترم کو محض 5 سال کی عمر میں ایک بیٹھک میں سنا دیے۔ استاذ کو حیرت کے ساتھ مسقط بھی ہوتی ہے، استاذ نے حیرت میں ڈوب کر کے کہا، بیٹا عبدالقادر آگے بڑھو۔ 18 پارے پڑھنے کے بعد جب غوث اعظم خاموش ہو گئے ہیں تو استاذ محترم نے کہا، عبدالقادر آگے پڑھو۔ غوث پاک نے فرمایا، استاذ محترم مجھے فقط اتنا ہی یاد ہے۔ استاذ نے حیرت سے کہا، بیٹا عبدالقادر ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ 18 پارے اتنی کم سنی کے عالم میں، اتنی کم عمر کے اندر تم نے کہاں سے یاد کر لیے؟ غوث اعظم نے فرمایا، استاذ محترم میری ماں 18 پاروں کی حافظہ قرآن ہے، میں اپنی ماں کی شکم کے اندر تھا، میری ماں جو ہے ان 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اٹھتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی، بیٹھتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی، جو بھی کام کیا کرتی تھی ان 18 پاروں کا دور کیا کرتی تھی، اور میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر نہ فقط اپنی ماں کی آواز کو سنتا تھا بلکہ اس آواز کو اپنے سینے کے اندر محفوظ بھی کرتا تھا۔ اس طریقے سے میں نے 18 پارے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر حفظ کر لیے، اور جب دنیا میں پیدا ہوا تو 18 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوا۔ یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ غوث پاک کی شان کا کیا کہنا؟ ایک کرامت آپ کو غوث پاک کی سناتا ہوں۔ ویسے تو حضور غوث اعظم کی کرامتیں 2000 سے زیادہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ایک کرامت میں آپ کو سناتا ہوں جس کے اندر کرامت کے ساتھ نصیحت بھی ہے۔ ایک چور جو ہے حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے
کس لیے؟ مرید ہونے کے لیے. کس لیے حاضر ہوتا ہے؟ مرید ہونے کے لیے کہ سرکار مجھے آپ اپنے سلسلے کے اندر داخل فرما لیجئے، مجھے مرید کر لیجئے. اچھا وہ حاضر ہوتا ہے، غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ لے کر کے آؤ. جیسے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے کہا ذرا رکیے، میری 2 شرطیں ہیں. کیا کہا؟ 2 شرطیں ہیں. حضور غوث اعظم نے فرمایا اچھا بتاؤ کون سی شرطیں ہیں؟ تو حضور میں چوری کرتا ہوں بند نہیں کروں گا. کیا کہا؟ چوری کرتا ہوں بند نہیں کروں گا. غوث اعظم نے فرمایا شریعت کے خلاف کام کرتے ہو اور عبد القادر سے مرید ہونے کے لیے آئے ہو. اچھا دوسری شرط بتا. کہ حضور نماز نہیں پڑھتا ہوں نہیں پڑھوں گا. حضور غوث اعظم نے فرمایا شریعت کے خلاف کام کرتے ہو، چوری کرتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے ہو اور مجھ سے مرید ہونے کے لیے آئے ہو، میں کیسے تمہیں مرید کر لوں؟ وہ چور کہتا ہے سرکار یہی تو وہ ڈر ہے کہ بڑے بڑے چوروں کو، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو آپ نے ولی بنا دیا ہے. دربار غوث اعظم کا، واسطہ آپ کی امی جان کا، آپ مجھے مرید بنا لیجیے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تیری یہ 2 شرطیں میں مان لیتا ہوں، لیکن تجھے میری بھی ایک شرط ماننا ہوگی جب میں تجھے مرید کروں گا. اس نے کہا حضور آپ میری 2 مان لیجئے، میں آپ کی 1000 ماننے کو تیار ہوں. کہا بتا تیری شرط کیا، آپ کی شرط کیا ہے بتائیے. سرکار غوث پاک نے فرمایا اچھا چوری کرتا ہے نہیں چھوڑے گا، نمازیں نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھے گا، ایک شرط میری مان لے گا. کیا؟ جب جب نماز کا وقت ہو آزان دے دے. کیا کہا؟ جب جب نماز کا وقت ہو آزان دے دیا کرنا. اچھا سرکار غوث پاک اسے اپنا مرید بنا لیتے. وہ کہتا مجھے منظور ہے، مرید کر لیتے. مرید ہونے کے بعد وہ شخص اپنے گھر آ جاتا ہے. اب جب جب فجر کا وقت ہوا آزان دینا شروع، ظہر کا وقت ہوا آزان دینا شروع، 5 وقت کی آزانیں دینا شروع. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد بیوی کہتی ہے دماغ خراب ہے، اذانوں پہ اذانیں لے دے کے اذانوں پہ اذانیں، نماز کب پڑھو گے، نماز پڑھنے کب جاؤ گے؟ تو اور گھر کے اندر جو ہے فاقے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس کا پیشہ تھا چوری کرنا. اب جب آزان پہ آزان دے رہا ہے تو اسے چوری کرنے کی فرصت ہی کہاں مل رہی ہے، چوری کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. لہٰذا بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر آٹا ختم ہو گیا ہے، راشن ختم ہو گیا ہے، چوری کب کرو گے؟ تو اس نے کہا عبد القادر جیلانی سے کمپرومائز ہوا ہے، چوری کرنے کا موقع ہی کہاں ملتا، آزان کا وقت ہو جاتا ہے. آخر اس نے دماغ لگایا، ایک دن سوچا، سوچ کر کے اس کے دماغ میں بات آئی کہ رات میں 11 بجے چوری کرنے کے لیے جاؤں گا، صبح فجر سے پہلے چوری کر کے آ جاؤں گا. اچھا سردیوں کی راتیں تھی، رات میں 11 بجے بغداد شریف کے ایک امیر آدمی کے گھر پہ جاتا ہے، دروازہ کے اوپر سے کھلانتا ہے اور اس کمرے کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے، روپے پیسے رکھے ہوئے تھے. جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور اتنے ساری دولت دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. جلدی سے بوریا کھولتا ہے، اس بوریے کے اندر سامان بھرنا شروع ہو جاتا ہے، ہیرے جواہرات بھر لیتا ہے، روپیہ پیسہ بھرتا ہے اور بوریا بھر کر کے اس کو باندھتا ہے، کندھے پر اٹھا کر باہر آتا ہے. کمرے سے باہر آنے کے بعد جیسے ہی شہر میں پہنچتا ہے فجر کا وقت ہو جاتا ہے. جیسے ہی شہر میں پہنچا گھر میں فجر کا وقت ہو گیا، اسے یاد آ گیا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے. وہی بوریا رکھا، آزان پڑھنا شروع کر دیا، فجر کی آزان پڑھنا شروع کیا. اب ادھر آزان کی آواز سن کر گھر کے سنتری منتری سارے جاگ گئے، گھر والے سارے جاگ گئے. آزان سے فارغ ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ سب لوگ وضو بنا رہے ہیں. اب مرتا کیا نہ کرتا، سب کو وضو بناتے دیکھ کر سوچا اب 2 رکعت پڑھ ہی لی جائے، 2 رکعت کی نیت باندھ لیتا. ادھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلہ باب الشیخ کے اندر، جامعہ قادریہ کے اندر اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پھنس گیا. کیا کہا غوث اعظم نے؟ پھنس گیا. لوگوں نے پوچھا حضور کون پھنس گیا؟ کہ وہی چور پھنس گیا، اس کی 2 شرطیں مان کر میں نہ پھنسا، میری 1 شرط مان کر کے پھنس گیا، وہ چور پھنس گیا. غوث اعظم اپنی مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے وہ واقعہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اچھا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے 2 رکعت سنت پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ 2 صفیں قائم ہیں،
پیچھے مڑ کے کیا دیکھا کہ گھر والے تو سب بنا کر کے تیار ہیں. انہوں نے کہا حضور جلدی سے نماز پڑھاؤ سورج نکلنے والا ہے. نماز کا وقت نہیں رہا. اس نے کہا دماغ خراب ہے, چور کو حضور کہتے ہو, میں چور ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ چور نہیں ہیں بلکہ یہ تو آپ کی عاجزی ہے. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, آپ کی آنکھیں بتا رہی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے اندر کسی اللہ کے ولی کا عکس نظر آتا ہے. آپ کی پیشانی پر ولایت کی لکیروں نے قبضہ کر رکھا ہے. آپ چور نہیں ہیں. اب کیا نہ کرتا, انہوں نے کہا جلدی سے سورج طلوع ہونے والا ہے, نماز پڑھنا شروع کروائے. تو اس نے جو ہے اب وہ 2 رکعت نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھوا رہے. کون؟ وہی چور. میں غوث اعظم سے کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھوں گا, چوری کرنے کے لیے گیا اور وہی ان لوگوں کو گھر میں ان کی امامت کروا رہا ہے. 2 رکعت نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیرتے ہی تمام گھر والوں نے ان کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے. ہاتھ پاؤں چوم کر کے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کا بہت بہت شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائے. آپ کے قدموں کا غسالہ اپنے گھر کو دیواروں پہ چھڑکنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس چور نے کہا جناب میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں, میں تو اوریجنل چور ہوں. لو میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں. ان سب کو لے کر کے جاتا ہے اور اس کمرے کے اندر لے جاتا ہے جس کے اندر ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے. دیکھو یہ تمہارا مال ہے, یہ میرا بوریا بھرا ہوا ہے, اس بوریے کے اندر جو ہے تمہارا مال بھرا ہوا ہے اور میں یہاں پر چوری کرنے کے لیے آیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جناب, یہ آپ کی عاجزی ہے. بھلا کوئی چور کسی کے گھر میں آزان کہتا ہے, کوئی چور کسی کے گھر میں اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے. آپ چور نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہے. حضرت محترم اتنا کہنا تھا کہ وہ چور اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, غوث اعظم کے محلے کی طرف ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے مان گئے عبد القادر, مان گئے. ابھی ایک وقت کی نماز پڑھی ہے کہ پورا خاندان قدموں میں آ گیا. اگر ساری نمازیں پڑھ لے تو سارا شہر عصمت کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یہ ہے غوث اعظم کی شان. کیا کہا تھا؟ چوری کرتا ہوں نہیں چھوڑوں گا, نماز نہیں پڑھتا ہوں نہیں پڑھوں گا. لیکن غوث اعظم کی نظر ولایت سے چوری بھی چھوٹ گئی اور نہ صرف نمازی بلکہ اللہ کے ولی بن گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت محترم اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا کیا زمانہ تھا. آپ مادرزاد ولی ہیں. تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی. بچپن ہی سے ایسی کرامتیں ظاہر ہونے لگی جنہیں دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے ایک سعادت بزور بازو نیز دانا بخشت خدای بخشندہ. یہ سعادت بازو کے زور سے نہیں ہے, جب تک اللہ بخشنے والا نہیں بخشتا کسی کو نہیں ملا کرتا. حضرت ایک مرتبہ آپ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ سولڑی جو اپنے وقت کے ولی کے کامل ہیں, خدا رسیدہ بزرگ ہیں, ان کی خدمت میں ایک عورت روتی ہوئی آئی. نانا جان نے عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا. پوچھا, عورت نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حضور یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی, دعا کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں لا رہی تھی کہ راستے ہی میں فوت ہو گیا, راستے ہی میں مر چکا ہے. حضور میرے لاڈلے کی موت نے میرے جگر کو چور چور اور میری زندگی کو بے نور بنا دیا ہے, لہٰذا آپ اس بچے کے حق میں دعا فرما دیجئے تاکہ یہ زندہ ہو جائے اور میری زندگی میں بہار آ جائے. حضرت عبداللہ سومری غوث اعظم کے نانا جان ہیں, اپنے وقت کے خدا رسیدہ بزرگ ہیں. اس دکھیاری عورت کی درد بھری داستان سن کر فوراً لوح محفوظ ملاحظہ فرمایا, مگر بڑی مایوسی کے ساتھ جواب دیا کہ اب اس بچے کی زندگی پوری ہو چکی ہے, لہٰذا تقدیر الہی کے آگے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ بیوی چیخو پکار کرنے لگی, زور زور سے رونے لگی. اسی اسنا میں
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خانقاہ میں تشریف لے آئے. حضور غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ ہے. آپ نے عورت کو روتے ملتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اے بیگم کیوں روتی ہو؟ وہ عورت اپنی داستان بیان کر کے پھر رونے لگی کہ میرا بچہ مر چکا ہے, تمہارے نانا کے پاس لے کر کے آئی تھی تاکہ ان کی دعا سے زندہ ہو جائے, لیکن تمہارے نانا نے جواب دے دیا ہے کہ اب اس بچے کی زندگی پوری ہو چکی ہے. غوث اعظم نے اپنی نگاہ ولایت اس بچے کے اوپر ڈالی ہے اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ارشاد فرمایا ارے یہ بچہ تو زندہ ہے, اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے؟ اس بیگم نے اپنے لاڈلے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑی. ادھر نانا جان نے جب اس منظر کو دیکھا تو انہیں حیرت کے ساتھ مصدق نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی تنبیہ کے لیے اپنا عصا لے کر نواسے کی طرف دوڑے. ادھر نواسے نے جب نانا جان کو غصے کی حالت میں دیکھا تو خانقاہ سے نکل کر گلیوں میں بھاگ کھڑے ہوئے, قبرستان کی طرف نکل گئے اور قبرستان کے پاس جا کر کے کہا اے قبرستان کے مردوں اٹھو, نانا جان سے مجھے بچاؤ. اطلاع کہنا تھا کہ قبرستان کے تقریباً 300 مردے اٹھ کر آپ کے ارد گرد ڈھال. حضرت عبداللہ سومعی نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا عبد القادر ہم تیرے مرتبے کو نہیں بخش سکتے, تیری مرضی کے آگے اپنا ساتھ چھٹاتے ہیں. اللہ اکبر, کیا شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے نانا جان جو اپنے وقت کے خدا رسیدہ بزرگ ہیں وہ آپ کے بچپن کی طاقت لا سکے, پھر مجھ جیسا طالب علم سرکار غوث اعظم کی عظمت کا سراغ کیسے لگا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا پیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے, اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا. اگر آتے نا حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے. میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلے سے یعنی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے, اللہ کے ولیوں نے آپ کی آنے کی خوشخبریاں سنائی, آپ کی پیدائش کی خوشخبری پہلے سے سنا دی. حضرت شیخ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ جو ہے اپنے اصحاب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اولیاء کے حالات کو بیان کر رہے تھے. پھر کیا فرمایا کہ عراق کے اندر ایک اجمی پیدا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اور لوگ جو اللہ تبارک و تعالی اور زمانے کے لوگ اس سے بڑی محبت کریں گے, اس کا بڑا احترام کریں گے. اس کا نام عبد القادر ہوگا اور اس کی جائے مسکن جو ہے بغداد ہوگا, اور وہ کہے گا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو اس زمانے کے تمام اولیاء کرام اس کی بات مانا کریں گے. حضرت شیخ علی بن ہدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. حضرت شیخ علی بن ہدی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید اور اجلۂ خلفاء میں سے, وہ عراق کے ان 4 اقطاب میں سے تھے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. حضرت شیخ علی بن ہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے تو میں نے غوث پاک کے منبر کی لکڑی پر اپنا سر رکھ دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا مرتبہ ولایت کچھ اونچا ہو گیا. پھر میں نے ان کا قدم اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا مرتبہ ولایت کچھ اور اونچا ہو گیا. پھر میں نے اپنے سر پر رکھ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی, وہ مقام عطا فرمایا کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کرتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے. یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کی سب سے محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق